جاوید الحسن جاوید صاحب آزاد کشمیر کے شعری ادب میں اپنی منفرد پہچان رکھتے ہیں۔ ان کی جنم بھومی تو پلندری ہے، لیکن طویل عرصے سے مظفر آباد میں مقیم ہیں۔ انہوں نے عملی زندگی کا آغاز تو لیکچرر انگریزی کی حیثیت سے کیا، لیکن جلد ہی آزاد کشمیر کی سول سروسز کے امتحان میں کامیاب ہو کر اس طرف آ گئے۔ آج کل آزاد کشمیر حکومت میں سیکرٹری کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ شاعری کا آغاز کالج دور سے کیا۔ پہلا مجموعہ 2004 میں شائع ہوا۔ جاوید الحسن جاوید کی شاعری کا چھٹا مجموعہ 2025 میں خواہشیں، آئینے، انگلیاں، کرچیاں کے نام سے روہی بکس فیصل آباد سے شائع ہوا۔ اس مجموعے کی اشاعت پر جاوید صاحب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ جاوید صاحب کے اس سے پہلے نعتیہ مجموعے مہجور مدینہ کا دیباچہ لکھنے کی سعادت حاصل ہوئی تھی۔ اب اس تازہ شعری مجموعے پر لکھنے کا شرف حاصل رہا۔ قارئین کے لیے وہ دیباچہ پیش کرتا ہوں جو مجموعے میں شامل ہے۔ جاوید الحسن جاوید کی غزلوں میں کشمیر ایک اہم موضوع رہا ہے۔ ان کی شاعری میں کشمیر کے استعارے، جذباتی تعلقات اور آزادی کی آرزو کا گہرا عکس ملتا ہے۔ جاوید الحسن جاوید کی غزلیں نہ صرف کشمیر کے جغرافیائی اور ثقافتی پہلوؤں کو اجاگر کرتی ہیں، بلکہ وہ کشمیر کے درد، جد و جہد اور آزادی کی خواہش کو بھی اپنی غزلوں میں دل کی گہرائیوں سے بیان کرتے ہیں۔ ان کی غزلوں میں کشمیر کا دکھ اور اس کی مظلومیت کو ایک جذباتی استعارے کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ وہ کشمیر میں نہ صرف ایک جغرافیائی مقام کے طور پر بلکہ ایک زخم خوردہ زمین کے طور پر دیکھتے ہیں، جہاں پر خون اور غم کی لکیریں موجود ہیں۔ ان کے اشعار میں کشمیر کے دکھوں اور وہاں کی حالت زار کو جس کرب اور مہارت سے بیان کیا گیا ہے، وہ جاوید الحسن جاوید ہی کا خاصہ ہے۔ جاوید الحسن جاوید کشمیر کو ایک ایسی سرزمین کے طور پر پیش کرتے ہیں جہاں خواب اور امیدیں دھندلا گئی ہیں اور حقیقت میں کامیاب ہو گئی ہیں۔ آنکھیں بھی رہیں بند، رہے خاک میں سر بھی، جلتا رہے کشمیر، میں ایسا تو نہیں تھا۔ آتا ہی نہیں حرف دعا میرے لبوں پر، جس درجہ ہوں دلگیر، میں ایسا تو نہیں تھا۔ کشمیر کے ساتھ جاوید الحسن جاوید کی محبت کا ایک خاص رشتہ ہے۔ ان کی غزلوں میں کشمیر ایک محبوب کی طرح نظر آتا ہے جس کی یادیں اور درد انسان کی روح میں گہرے ہیں۔ یہاں کشمیر کو ایک دل کی دھڑکن اور ایک جذباتی وابستگی کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ درد اترا ہے یہاں آہو فغاں ٹھہری ہے، 7 عشروں سے میرے گھر میں خزاں ٹھہری ہے۔ کس طرح میرے مقابل پہ عدو ٹھہرے گا، میں تو ٹھہرا ہوں وہاں موت جہاں ٹھہری ہے۔ یہاں کشمیر کی فضاؤں میں آزادی کی کمی اور درد کی گونج کو بیان کیا گیا ہے، جو غم اور درد کے استعارے بن کر دل میں گونجتی ہے۔ یہ اشعار کشمیر کی سرزمین سے جذباتی تعلق کو ظاہر کرتے ہیں۔ جاوید الحسن جاوید کی غزلوں میں کشمیر کی آزادی کی خواہش ایک مستقل تھیم رہی ہے۔ وہ کشمیر کو ایک ایسی سرزمین کے طور پر دیکھتے ہیں جسے آزادی کی ضرورت ہے اور جو کئی سال سے ظلم و جبر کا شکار رہی ہے۔ ان کے اشعار کشمیر کی آزادی کے خواب کو پیش کرتے ہیں جو ابھی تک مکمل نہیں ہو سکا، لیکن ایک دن ضرور حقیقت بنے گا۔ یہ ایک امید کا استعارہ ہے جو کشمیر کی مظلومیت اور آزادی کی آرزو کی نمائندگی کرتا ہے۔ جاوید الحسن جاوید نے کشمیر کے لوگوں کی جد و جہد کو بھی اپنی غزلوں کا حصہ بنایا ہے۔ وہ کشمیر کے عوام کے درد اور قربانیوں کو اجاگر کرتے ہیں جنہوں نے اپنے حقوق اور آزادی کے لیے قربانیاں دیں۔ جاوید الحسن جاوید کی غزلیہ اشعار جا بجا کشمیر کے لوگوں کی قربانیوں اور جد و جہد کی عکاسی کرتے ہیں۔ ان کے خواب اور امیدیں کشمیر کی آزادی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور جاوید الحسن جاوید ان کی ہمت کو سراہتے ہیں۔ اشعار دیکھیے: عجب کچھ بھی نہیں، جہد مسلسل
رنگ لے آئے، جہاں برفاب کی سل تھی وہیں لشکر نکل آئے۔ سلام ان کی عظیمت پر، سلام ان کی شجاعت پر، وطن کی ایک صدا پر گھر سے جو باہر نکل آئے۔ جاوید الحسن جاوید کی غزلوں میں کشمیر ایک استعارہ بن کر سامنے آتا ہے، جو نہ صرف دکھ اور درد کی علامت ہے بلکہ آزادی، محبت اور قربانی کی خواہش کا بھی گہرا اظہار ہے۔ ان کی شاعری میں کشمیر ایک ایسا مقام بن چکا ہے جہاں انسانی جذبات، دکھ، جد و جہد اور آزادی کے خواب ایک دوسرے سے جڑ کر ایک نیا رنگ لیتے ہیں۔ جاوید الحسن جاوید کی شاعری میں کشمیر کے استعارہ مختلف حوالوں سے آیا ہے۔ ان کی شاعری میں کشمیر کو دکھوں کے نشان اور آزادی کی آرزو کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ جاوید الحسن جاوید آزاد کشمیر میں تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے ایک معروف شاعر ہے۔ قبل ازیں آپ کا مجموعہ ابھی نظمیں ادھوری ہیں شہرت حاصل کر چکا ہے، تاہم زیر مطالعہ مجموعہ غزلیات پر مشتمل ہے، لیکن ان غزلوں میں آپ کا محبوب، آپ کا وطن کشمیر ہے۔ جاوید الحسن جاوید کی شاعری میں کشمیر کی فطری خوبصورتی، یہاں کے لوگوں کی تکالیف، ان کے خواب اور ان کی آزادی کی جد و جہد کی بھرپور عکاسی ملتی ہے۔ ان کی شاعری میں کشمیر کی تصویر کشی ایک اہم مقام رکھتی ہے۔ کشمیر کی سرسبز وادیاں، بلند پہاڑ، نیلے آسمان، جھیلیں اور برف پوش مناظر ان کی شاعری میں زندہ دکھائی دیتے ہیں۔ جاوید الحسن جاوید کشمیر کی فطری خوبصورتی کو نہ صرف الفاظ کی صورت میں پیش کرتے ہیں بلکہ اس کے ذریعے سے انسانی جذبات کی عکاسی بھی کرتے ہیں۔ وہ کشمیر کے حسن اور یہاں کے شہیدوں کو ان الفاظ میں اپنی شاعری میں سموتے ہیں۔ تم نے دیکھا نہیں کشمیر کی دھرتی کو میاں، سرخ پھولوں میں شہیدوں کا کفن بولتا ہے۔ جاوید الحسن جاوید کی شاعری میں کشمیر کے لوگوں کی سیاسی اور سماجی حالت بھی اہم موضوع ہے۔ کشمیر میں ہونے والے تشویشناک حالات، کشمیری عوام کا ظلم و ستم کے خلاف احتجاج اور آزادی کی جد و جہد ان کی نظموں میں نمایاں طور پر دکھائی دیتی ہے۔ جاوید الحسن جاوید کی شاعری کشمیر کے عوام کے دکھوں، ان کے خوابوں اور آزادی کے لیے کی جانے والی جد و جہد کی مکمل عکاسی کرتی ہے۔ ہر روز اجڑتا ہوں کہ تقدیر یہی ہے، سرحد پہ بسے گاؤں کی توقیر یہی ہے۔ آبا کو مبارک، میرے بچوں کو مبارک، زنجیر یہی اور یہ کشمیر یہی ہے۔ اترا ہی نہیں مجھ سے منافقت کا لبادہ، آزادی کشمیر میں تاخیر یہی ہے۔ یہ اشعار کشمیر کی موجودہ سیاسی صورتحال اور عوام کی قربانیوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ ان اشعار میں کشمیری عوام کی تکالیف اور ان کی جد و جہد کو دکھایا گیا ہے، جہاں ہر فرد آزادی کے لیے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھے ہوئے ہے۔ جہاں شاعر نے کشمیری عوام کی قربانیوں کو بیان کیا ہے، وہیں کشمیر کی آزادی میں حائل سیاسی رکاوٹوں پر طنز بھی کیا ہے۔ جاوید الحسن جاوید نے کشمیر کے عوام کی آزادی کے لیے کی جانے والی جد و جہد کو بڑے درد اور حقیقت پسندی سے پیش کیا ہے۔ وہ کشمیر کے لوگوں کی ہمت، ان کے خوابوں، ان کی قربانیوں کا احترام کرتے ہیں اور ان کے لیے آواز بلند کرتے ہیں۔ جاوید الحسن جاوید کی شاعری میں کشمیری عوام کی حالت زار، ان کے جذبات اور ان کی آزادی کے لیے کی جانے والی قربانیاں ان کی نظموں کا حصہ بنتی ہیں۔ کشمیر میں خونریزی، جنگ اور سیاسی مشکلات نے کشمیری عوام کو بے شمار دکھوں میں مبتلا کیا ہے، اور جاوید الحسن جاوید نے ان سب کو اپنی شاعری کے ذریعے سے بیان کیا ہے۔ جاوید الحسن جاوید کشمیر کے عوام کے دکھوں اور ان کے سوالات کی گہرائی کو محسوس کرتے ہیں، اپنی شاعری میں اس درد کو اجاگر کرتے ہیں۔ جاوید الحسن جاوید کی شاعری میں کشمیر کی ثقافت اور تاریخ کا بھی گہرا اثر ہے۔ کشمیر ایک قدیم ثقافت اور تاریخ کا حامل خطہ ہے جس میں مختلف قوموں اور مذاہب کا میل جول رہا ہے۔ جاوید الحسن جاوید نے اپنی شاعری میں کشمیر کی تاریخی اہمیت اور یہاں کی ثقافت کو اجاگر کیا ہے۔
جاوید الحسن جاوید کی شاعری میں کشمیر کا عکس ایک وسیع اور گہرے دائرے میں پھیلا ہوا ہے۔ ان کی شاعری میں کشمیر کی فطری خوبصورتی، عوام کا درد، آزادی کی جد و جہد اور کشمیر کے تاریخی اور ثقافتی اہمیت کو اس طرح پیش کیا گیا ہے کہ قاری ان اشعار کے ذریعے سے کشمیر کی حقیقت کو بآسانی جان سکتا ہے۔ جاوید الحسن جاوید کی شاعری کشمیر کی آواز بن کر اس کے دکھوں اور خوابوں کو دنیا کے سامنے پیش کرتی ہے۔ ان کی تخلیقات میں کشمیر کی روح اور اس کے عوام کی حالت اظہار کی سچی عکاسی موجود ہے، جو نہ صرف کشمیری عوام بلکہ پورے عالم کو اس خطے کے مسائل کے بارے میں آگاہی فراہم کرتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کشمیر جاوید الحسن جاوید کی رگوں میں لہو بن کر دوڑ رہا ہے۔ وہ اپنی شاعری، نظم و غزل میں اس کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کا زیر مطالعہ مجموعہ خواہشیں، آئینے، انگلیاں، کرچیاں یقیناً ان کے سابقہ مجموعوں کی طرح قارئین میں مقبولیت حاصل کرے گا۔ دعا ہے ان کا قلم یوں ہی رواں دواں رہے۔